وحده لا شريك له لا ند له ولا جد له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومأوى ملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله إلا تنصروه فقد نصره الله إلا اگر نہیں تنصروه مدد کی تم نے نبی کی تو فقد نصره اللہ فقد بے شک نصره مدد کی تھی اس کی اللہ نے اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ جب اخرجه نکال دیا تھا اس کو الذين ان لوگوں نے جو کفروا کافر تھے ثاني اثنين جب تھا وہ دو میں دوسرا اذ ہما فی الغار اذ جبکہ ہما وہ دونوں فی الغار غار میں تھے اذ یقولو اذ اور جب یقولو کہہ رہا تھا وہ لصاحبہ اپنے ساتھی سے لا تحزن غم نہ کھا ان اللہ معنا ان بے شک اللہ تعالی معنا ہمارے ساتھ ہے فأنزل اللہ سکینتہ علیہ فأنزل تو نازل کیا اللہ تعالی نے سکینتہ اپنی طرف سے سکونت علیہ اس پر وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَأَيَّدَهُ اور مدد کی اس کی بِجُنُودٍ
ایسے لشکروں سے جو لم تروہا نہیں نظر آتے تھے تمہیں، وجعل کلمۃ الذین کفروا وجعل اور کر دیا کلمۃ گول الذین کفروا کافروں کا سفلا نیچا، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، وکلمۃ اللہ وکلمۃ اور گول اللہ اللہ تعالیٰ کا ہیا وہ تو ہے ہی العلیٰ اونچا، واللہ عزیز حکیم، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز زبردست حکیم اور حکمت والا ہے۔ گزشتہ دنوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمراہی سے متعلق اس آیت کے ضمن میں کچھ معروضات عرض کرتی تھی۔ کچھ گزارشات حسب وعدہ انشاءاللہ آج کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے توفیق عطا فرما دے۔ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور کفار کا ان کی ذات گرامی پر درپے آزار ہونا یہ کسی سے ڈھکا چھپا تو نہیں ہے، لیکن ایمان جتنی بار تازہ ہو جائے تو وہ کتاب و سنت کی تلاوت سے، تاریخ کے تعاون سے جتنا بھی ہو سکے کرنا چاہیے۔ تو امام الانبیاء سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر دولت پر گئے اور ان کو بلایا کہ حکم آ جائے چلو چلے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گھر کی جمع پونجی تھی، جو مال و دولت ان کے پاس تھا، وہ اپنے ساتھ لیا، باندھا اور چل دیے۔ عبداللہ نامی ایک فوجی تھا، اس سے رابطہ کیا کہ ہمیں مدینہ تک جانے کا راستہ درمیانی بتا ہے جو غیر معروف ہے، مشہور سفر تو نہیں آتی ہوتی۔ یہ عبداللہ فوجی میں بڑا ماہر فوجی تھا، جس صحرا جس جنگل کی امان سے گزر جاتا تھا اس کی علامات اس کی عقل میں محفوظ رہ جاتی تھی۔ تھا تو یہ غیر مسلم مسلمان نہ تھا، لیکن فوجی ہونے کے ناطے راستے کی رہنمائی کرنے کے لیے یہ حاضر ہو گیا۔ اس کے عقل اور حافظہ ایسا مضبوط تھا کہ عرب کی ہوائیں جب تیز چلتی تھی، ادھر کا ریت کا پہاڑ اٹھا کر دوسری طرف رکھ دیتی تھی، دوسری طرف کا اٹھا کر اس طرف رکھ دیتی تھی، تو یہ اس راستے کو پھر بھی تلاش کر لیتا تھا۔ اور حیرت اس پر ہوگی آپ کو کہ یہ رات دن سفر میں مشغول رہا، کہیں اس کو لغزش نہیں ہوئی۔ چند دنوں کے سفر میں
حضور سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سے انہوں نے اپنی بیٹی حضرت اسماء بنت ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر سارا کچھ لے گیا ہے یا کچھ گھر میں بھی چھوڑ گیا ہے؟ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں پڑی ہوئی کوئی چیز نہیں تھی، ان پر کپڑا دیا اور بابا جی کا ہاتھ پھروا دیا۔ تو بابا جی بہت کچھ چھوڑنے فکر کی بات نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں کتنا تھا، کیسے بار سرمت تھے، کتنے مال و دولت کے مالک تھے، اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک زمانے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا کہ میں مکہ چھوڑ دوں، تنگ تھے، اجرتا فاتح ہو کر مکہ چھوڑا۔ راستہ میں تو تاجر آپ کو مل گیا، وہ تاجر مشہور ہے، تاریخ میں ابن دغنہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس تاجر نے حضرت ابو بکر کو جب تنہا اس سامان باندھ کر جا کر دیکھا، پوچھا ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے حضرت ابو بکر بھی تجارتی کا کام کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کا کام کرتے تھے۔ ابن دغنہ نے پوچھا ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ہو کر بولا کہ میں مکے والوں سے سیراب ہو گیا ہوں، انہوں نے مجھے دکھ دینے میں کوئی قسم نہ چھوڑی، میرا ارادہ ہے کہ اب مکے چھوڑ دوں۔ ابن دغنہ نے کہا آپ جیسے شریف آدمی کا، آپ جیسے لوگوں کے غربت میں کام آنے والا آدمی، آپ جیسا ہمدرد انسان، آپ جیسا باشرفت آدمی، آپ جیسا کھلے ہاتھ کا سبھی آدمی یہ شہر کو چھوڑ دے، اس کی تو بڑی بدنامی ہے، آپ واپس نہ جائیں، آپ میرے ساتھ چلے آئے۔ فرمایا بس میں نے چھوڑ دیا، میرے ارادہ واپسی کرنے۔ انہوں نے کہا آپ ایسا کر لیں، میرے ساتھ چلے چلیں، میں رئیس شہر ہوں، میں شہر میں اعلان کروا دوں گا، آپ سے کوئی بات نہ کرے تو آپ سے کوئی تعلق نہیں کرے گا، کوئی بات نہ ہوگی۔ تو خیر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر تشریف لے آئے واپس۔ جب واپس چلے آیا اس نے یاد کروا دیا کہ ابو بکر کو میں اپنی امان میں لے کر آیا اور کوئی اس سے بات نہ کرے، باتوں کے لیے لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن اور رات میں قرآن مجید پڑھتے، مسئلے پر کھڑے ہو جاتے۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی عبادت تو کرنی، میں کوئی بات نہیں، عبادت کر لو۔ انہوں نے تھوڑا سا بنا دیا، وہ تھوڑے کھڑے ہو کر قرآن مجید پڑھتے۔ لوگوں کی مردوں عورتیں دیواروں پر گانا گائے قرآن مجید حضرت ابو بکر کے تہجد میں کھڑے ہو کر سنتے۔ سبحان اللہ۔ اور لوگوں نے ابن دغنہ کو کہا ہم پہ کے نہیں تھے، مسئلہ کھڑا ہوگا، ہو گیا کہ نہیں کام شروع؟ گھر بچے ہو رہے ہوتے ہیں دودھ پینے کے لیے اور ماں یہاں قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ کہ تم نے بچڑا کھڑا کیا سارے کے سارے۔ جب ابن دغنہ نے دیکھا کہ مجھے پریشان کرنے والوں میں بھی اضافہ ہو گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب یہ حالات دیکھے تو اندازہ لگا کر فرمایا ابن دغنہ اپنا ہاتھ اٹھا لو، کوئی چھوٹی ضرورت ہے جو کرو سو کرو۔ انہوں نے ٹھیک چھوٹی ہوئی۔ حیرت کی بات کیا ہے؟ حیرت کی بات یہ ہے جو دور کا کافر قرآن سننے آتا تھا کہتے ہیں میں تمہیں دیکھنے آیا ہوں، کون کون یہاں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
میں جائزہ لینے آیا ہوں تم میں سے کون کون یہاں ہے، کس کی عورت ہے، کون کون مرد یہاں موجود ہے، اور آتا کیا تھا، وہ کہتے ہیں تھوڑا سا ٹھہر جائیں، چلو پھر ہم آ گئے سنیں، اچھا پھر میں نے سن لوں، سبحان اللہ، من معلوم ہوا جائزہ لینے نہیں آیا پھر سننے آیا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت میں اللہ نے ان کو ہجرت کی توفیق دی۔ یہ وہی حضرت ابوبکر ہے رضی اللہ عنہ جن کے تبوک میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اعلان میں فرمایا مولا دولت لاؤ، جنگ ہوگی، مال چاہیے، دولت چاہیے، سامان چاہیے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا اس مرتبہ میں نے حضرت ابوبکر کو آگے نہیں بڑھنے دینا، جب کبھی کوئی غزوہ یا جنگ ہوتی ہے سب سے زیادہ مایوسی کا ہوتا ہے۔ تمام صحابہ سامان لے آئے، کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہزار اونٹ دیے، دو دن پیسہ چاہیے، گھیر لگا دی اوپر کو، صرف اونٹ نہیں دیے، سامان سمیت دیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت فرمایا عثمان کیا لایا ہو؟ رسول اللہ نے یہ دیا۔ عمر کیا لایا؟ انہوں نے یا رسول اللہ گھر کا آدھا سامان آدھا حصہ لیا ہے۔ ابو کیا لے کر آیا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یا رسول اللہ گھر کا سارے سامان لے آیا ہوں۔ فرمایا اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا اب کئی فلم اللہ و رسول، میں اللہ رسول کے پیچھے مت چھوڑ آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول کے پیچھے میں پیچھے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، اور رسول یہاں مخاطب ہے حضرت ابوبکر سے، میں پیچھے کیا ہے؟ رسول وہاں تھے نا، چھوڑ کر تو ابوبکر آیا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، اب کئی فلم اللہ و رسول، میں اپنے گھر میں کچھ نہیں چھوڑ کر آیا، فقط اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا، سبحان اللہ، میں نے اور کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ یہ آج کی ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابراہیم نے گھر کا سارا سامان لے کر چل دیے، نہ جانے کہاں ضرورت پیش آ جائے اور کیا ضرورت پیش آ جائے اور کتنی ضرورت پیش آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جب یہ پہنچے ہیں گھر میں، اللہ نے مکڑی کو حکم دیا جالا دروازے پر ایک کھانے پر جس گھر میں داخل ہوئے ہیں جالا کر دیں، جالا کر دیا۔ ہمارا تو حکم ہوا مٹی اڑا کر چھوٹے چھوٹے ذرات اڑا کر اس کے اوپر پھینک دیں۔ وہ دیوی کی جھوٹا لایا، کبوتری کو حکم ہوا تو انڈے لے آ جلدی کر، اور سارا اسی کے عمل سے ہو رہا ہے۔ اللہ نے چاہے تو کیوں بات اب موسم کی نہیں، بات اب حکم کی ہے۔ کبوتری کرنے کی موسم تھی کہ نہیں تھی، اس کا عمل تھا، وہی موسم کر دیں، کبوتری یہ جا کر کر دیے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے اس کبوتری کا رنگ جو تھا وہ سرخ تھا، یعنی سرخی مائل تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے جس گھر میں یہ سرخی مائل جڑا کبوتر کو ہوگا اس پر جادو نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس بات پر سارے کفار آئے، نیچے سے ان کے پاؤں نظر آ رہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میرا گھر ہے، اب دشمن کو وار پر ہے،
تو امام الانبیاء صدر مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لصاحبہ ہی اپنے صاحب کو، اور قرآن نے کیا کہا اس صاحب کے متعلق ثانی اثنین، ایک نبی ثانی ابو بکر، گھر میں کتنے ہیں؟ گھر میں کتنے ہیں؟ قربانی کا اندازہ کرنے کے لیے غور کرنے کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پہلے نبی کو لے کر سامنے کے بعد کھڑے تھے، جب آپ یہاں کھڑے میں اندر دیکھتا رہتا ہوں کیا ہے اندر سب کچھ دیکھا، اس غار میں جتنے سوراخ تھے اپنے کپڑے اتار کر پھاڑ کر اس سوراخوں میں پھنس دیے، ایک سوراخ رہ گیا، اس کے منہ پر اپنا پاؤں رکھا اور پھر آواز نہیں یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئے، وہ ہے کہ صفائی کرنے والے نے صفائی کر دی اور پتہ نہیں کب سے بات تھی، کب سے ہمارے اس میں معاملہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا مجھے میں کچھ آرام کرتا ہوں، کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں آرام فرمائے، تو حضور صلی اللہ علیہ مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک آیت مقدس کی گود میں رکھا، کہاں؟ سبحان اللہ، گود میں۔ میں کہوں اگر یوں کہوں نبی قرآن ہے تو پھر ابو بکر رہ لینا، قرآن کہاں رکھا جاتا ہے؟ نہیں رکھا جاتا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ مقام صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہے، یقیناً قرآن ہے، کوئی شبہ نہیں، کانا بولو کوئی قرآن اور کا مانتا ہے۔ تو غور کیجئے قرآن کہاں رکھا جاتا ہے؟ جو ٹھکانے کی جگہ وہیں رکھا جاتا ہے، ڈھیر پر تو نہیں رکھا جاتا، ناپاکی جہاں موجود ہو وہاں قرآن نہیں ہوتا، وہاں قرآن رکھا ہی نہیں جاتا، اس دور میں بھی نہیں رکھا جاتا۔ 14 صدیوں سے زیادہ وقت گزر گیا، کتنا؟ ہم کمزور صحیح، ہر اعتبار سے کمزور، اعمال کے اعتبار سے کمزور، اخلاق کے اعتبار سے کمزور، مالی حالات سے بھی ہم کمزور، لیکن ہمارا اخلاق کی درجہ ابھی نہیں گرا کہ ہم نے قرآن کو نماز جگہ پر رکھنے کے لیے پسند کر دیا، وہ بات اللہ ہماری کوشش ہوتی جگہ اچھی سے اچھی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دامن میں لیٹ گئے، آرام فرما رہے، نیچے سے سانپ آیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اڑی پر ڈاک مار دیا، اس کا زہر حضرت ابو بکر کے پورے وجود مبارک میں گھیر گیا، سارے وجود میں پھیل گیا، کچھ فرمایا کچھ عرض نہیں کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی چیز کاٹ رہی، نیچے سے اس کا کام یہ تھا، بار بار یہی کر رہا تھا، زہر کی شدت کی وجہ سے آنکھوں سے پانی جاری ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر اچانک گر گیا، آپ نے آنکھ کھولی دیکھا اور وہ تو رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے پانی جاری ہے، آنسو جاری ہے، ریاضت کیا ہو کر کیا ہوا کیوں روئے؟ نزدیک رسولہ کسی شہر کے اندر سے ڈس لیا ہے، ڈسا کس نے کالے نہ آ رہے ہیں، کالوں کا کام ہی ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پانی نکالو، کہاں ڈس لیا، انہوں نے اپنا پاؤں نکالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس نے ڈنگ مارا تھا اپنا جواب سے دہان نکالا، پھر مبارک میں سے پھول نکالا، آپ کی بھیڑ پر لگا دیا، بس لگانے کی دیر تھی، درد کہیں گیا تکلیف کہیں گئی، جو سارے وجود میں زہر پھیلا ہوا ہے سارا ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھو، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر ذات ثنا سے بنایا،
یہ ایک مارکہ ہے، اس کے لیے حضرت عمر بن عاص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امین بنا کر اصحابہ کو بھیجا، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الیک، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ پسند کون ہے، محبوب کون ہے جس سے آپ پیار کرتے ہیں؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال عائشہ، میں تو عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلت، کہتے میں نے پھر عرض کی من الرجال، یا رسول اللہ آدمیوں میں سے آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ابوہا، اس کے باپ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی عائشہ کے باپ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو وقت ختم ہو گیا، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ انشاءاللہ باقی مضمون آئندہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔